ہمارے ہاں یہ ہے 1 ایکڑ زمین 1 کروڑ روپے کی ہے، وہ چھوڑ دینی ہے بہن نے، اور چند لاکھ روپیہ عیدوں کی شکل میں، شبرات کی شکل میں، یا بچوں کی شادی کی شکل میں جو ماموں دیتے ہیں اس پہ بڑا راضی ہو جائے گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا، اے سعد اگر تیری ایک بیٹی ہے تو صرف تم نے 1/3 حصے میں وصیت کرنی ہے، وہ مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، غریب کو دے دو، لیکن 2/3 مثال کے طور میں 9 کروڑ روپیہ ہے تو کہا کہ 3 کروڑ روپیہ دے دو، لیکن 6 کروڑ روپیہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کے جاؤ، کہ کل کو وہ لوگوں کے سامنے یہ والا ہاتھ کرے، دینے والا ہاتھ کرے، یہ والا ہاتھ نہ کرتی پھرے۔ عزیز سامعین محترم، انسان کی فطرت اور ضمیر اگر زندہ ہو، ضمیر اگر زندہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی بندے کو صلاحیت دی ہو، تو پھر سمجھنے کے لیے ایک جملہ ہی بندے کے لیے کافی ہے، 2 بول دیے جائے تو بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے، فطرت اس کی مردہ ہو جائے، تو پھر آپ وہاں لاکھوں تقریریں کر لیں، ہزاروں کتابیں لا کے رکھ دیں اس کے سامنے، انسان کے ذات کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ میرا آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق زندہ ضمیر والوں کے لیے، جن کے ضمیر زندہ ہیں، جن کے مردہ ہو چکے ہیں وہ اللہ کے سپرد، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف یہ بیان کر سکتے ہیں۔ میری مراد مال وراثت کے اندر خیانت نہ کرے۔ آج کے دور کا سب سے اہم ترین یہ ٹاپک، گھر گھر کا رولا، ہر برادری کا رولا، ہر محلے کا رولا، ہر جگہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مال وراثت میں تقسیم صحیح نہیں کی جاتی، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم یہ علم نہ رکھنے کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا علم قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا کا علم اکٹھا کیا جائے، مثال کے طور پہ 100 علم بنتے ہیں، اور یہ 100 علم سارے حاصل کرنے کے بعد بھی آدھا علم ہے، کیونکہ آدھا علم اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وراثت کا علم ہے۔ وراثت کا یہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو دینا، ماں باپ کو دینا، یہ جو بندہ فوت ہو جائے بعد میں اس کا جائیداد کو تقسیم کرنا، یہ اس کو نصف علم قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض، علم وراثت سیکھو، وعلموہ الناس، اور یہ علم وراثت لوگوں کو سکھاؤ۔ فرمایا فإنہ نصف العلم، یہ مال وراثت یعنی علم وراثت یہ آدھا علم ہے، یعنی اتنا اہم ترین ہے۔ اب دیکھیں قرآن ہے، حدیث شریف ہے، فقہ ہے، تمام علوم موجود ہیں، ساری دنیا کا علم ایک طرف وہ آدھا ہے، اور آدھا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم وراثت کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نے سارا کچھ حاصل کر لیا، دین بھی پڑھ لیا، دنیا بھی پڑھ لی، علم وراثت نہیں سیکھا، تو اس کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ یہ آدھا علم علم وراثت ہے، اور پھر یہ وہ علم ہے فرمایا کہ وہ اول شیء ینسیٰ، اس دنیا میں سب سے پہلے جو علم بھلایا جائے گا اس کا نام علم وراثت ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو سینوں سے علم نکال لیا جائے گا اس علم کا نام بھی علم وراثت ہے۔ یعنی اتنا اہم ترین جو چیز ہے کہ سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ عزیز سامعین محترم، یہ علم وراثت ضرور سیکھے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے۔ اگر باپ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے، بیٹے ہیں تو ان کو چاہیے علم سیکھیں۔ کل کو ابا جان اگر فوت ہوتے ہیں تو پیچھے وراثت تقسیم کرنی ہے تو اس میں یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں طریقہ کار پتہ کیا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے وہی قبل از اسلام بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وہی تقریب آج ہے۔ آج وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے، نہیں جی اگر تو حصہ لے لیا پھر بیکا گھر نہیں رہنا تیرا، بھی تو حصہ لے لیا، ہائے ہائے پھر بھرا تیرے کی کرنگے، بھرا تو چھڈ پویں گی۔
حالانکہ دیکھا جائے بھائی بعد کی چیز ہے، پہلے اس کی اولاد ہے. بھائی ماں کے پیٹ سے مل کے پیدا ہوئے ہیں، اولاد کو عورت کے اپنے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، تو پیٹ والی کا زیادہ خیال ہونا چاہیے. اب جو بہن بیٹی یہ کہتی کہ میں حصہ نہیں لیتی، وہ بھی غلط کرتی، اپنا حصہ لے، اپنی اولاد کو امیر چھوڑے. اگر ایک بہن کے حصے میں 1 کروڑ روپیہ آتا ہے، وہ کیوں دیتی ہے بھائیوں کو؟ بھائی کے بیٹے پڑھے برانڈڈ اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور بہن بیچاری وہ دکان سے ادھار سودا اٹھا کے لائے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے حصہ کیوں نہیں لیا ہے. کیونکہ اپنی اولاد کو امیر چھوڑنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے کہ حجۃ الوداع، آخری حج سرکار فرمانے جب آئے، کہتے ان دنوں میں بیمار تھا بڑا شدید، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں، اب میں دوبارہ صحیح نہیں ہوں گا، اب میں شاید مر جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا امیر ترین ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، میری صرف ایک بیٹی ہے، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جتنی بھی دولت ہے اس کے 2/3 حصے میں لوگوں میں صدقہ و خیرات کر دوں، 1/3 اپنی بیٹی کو دے دوں، اس کے لیے یہ بھی کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اجازت نہیں ہے. پھر کہتے حضور چلو میں آدھا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، آدھا اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ میری بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں ہم نے حصہ نہیں لینا، وہ ذرا غور سے سنیں. وہ اپنی اولاد کا حق مارتی ہیں، اپنی اولاد کے جو حق بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ظاہر ماں حصہ لے گی، بہن حصہ لے گی، بیٹی حصہ لے گی تو اپنی اولاد کو دے گی نا. اب یہاں پہ اگر یہ بات کی جائے تو معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی اے نا اولاد لالچی ہے. نہ بالکل غلط ہے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کے لیے دیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ حضور میں آدھا مال دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر عرض کیا ثلث یعنی 1/3 مطلب مثال کے طور پہ 9 روپے ہے نا، تو اس یہ 3/3 بنتے ہیں، 3 3 6 3 9. تو پہلے کہا 2/3 یعنی 6 روپے دے دیتا ہوں، فرمایا یہ نہیں. پھر کہا جی آدھے دے دیتا ہوں. آپ نے ساتھ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں، یعنی 4.5 روپے. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں. پھر کہا چلو 3 روپے ہی دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، لیکن 3 پہ فرمایا کہ وَالثُّلُثُ کبیر او کثیر، فرمایا یہ جو 1/3 ہے یہ بھی بہت بڑا یا بہت زیادہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اِنَّکَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَکَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ. فرمایا کہ ساتھ تمہارا اپنے ورثاء کو امیر چھوڑنا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. اب جو بہن بیٹی حصہ نہیں لیتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو دولت مند چھوڑتی ہے یا فقیر چھوڑ کے جاتی ہے؟ یقیناً فقیر چھوڑ کے جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند ہی نہیں کیا. کیوں نہیں حصہ لیتے؟ دیکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وارث بھی وہی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اپنی اولاد کا حصہ نہ ماریں، حصہ لیں. آپ اپنی اولاد کو امیر چھوڑیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب ہمارے ہاں ایک بڑا اور طریقہ ہے کہ یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نام کی چک. نہیں جی ہم نے حصہ نہیں لینا، ہمارے بھائی جو ہے وہ نام کی چک دیں گے. یعنی نام کی چک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بہن ہے اس کے بچوں کی جب شادی ہوگی، اس کے جو بچوں کے ماموں ہیں وہ کوئی نہ کوئی جہیز کا سامان یا کوئی چیز بڑی وہ لے کے دے دیں گے، اور وہ بہن بڑی پھولے نہ سمائے گی، دیکھو جی میرے بھائیوں نے یہ لے کے دیا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بندہ یہ کہے جی آپ کو یہ گنا دے دیتے ہیں، گنا چوستے چوستے بندہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں. تو بندہ جو گڑ کی روڑی ہے، ٹھیک ہے، ٹکڑا گڑ کا اتنا،
وہ بندہ نہ لے اور ایک گنا بندہ لے لے، گنا چوستے چوستے 10 منٹ لگیں گے، اور جو گوڑ کا وہ جو ٹکڑا ہے وہ بندہ چھوڑ دے، حالانکہ وہ 10 گنوں کا بنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے 1 ایکڑ زمین 1 کروڑ روپے کی ہے، وہ چھوڑ دینی ہے بہن نے، اور چند لاکھ روپیہ عیدوں کی شکل میں، شبرات کی شکل میں، یا بچوں کی شادی کی شکل میں جو ماموں دیتے ہیں اس پہ بڑا راضی ہو جائے گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا، اے سعد اگر تیری ایک بیٹی ہے تو صرف تم نے 1/3 حصے میں وصیت کرنی ہے، وہ مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، غریب کو دے دو، لیکن 2/3 مثال کے طور میں 9 کروڑ روپیہ ہے تو کہا کہ 3 کروڑ روپیہ دے دو، لیکن 6 کروڑ روپیہ اپنی بیٹے کے لیے چھوڑ کے جاؤ، کہ کل کو وہ لوگوں کے سامنے یہ والا ہاتھ کرے، دینے والا ہاتھ کرے، یہ والا ہاتھ نہ کرتی پھرے۔ عزیز سامعین محترم، یہ اسلام نے دیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں مال وراثت دیا نہیں جاتا ہے، پر دادا فوت ہو گیا تقسیم نہیں کی، دادا فوت ہو گیا تقسیم نہیں کی، اور پھر ہمارے یہاں جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے وہ بھی بڑا غلط رویہ ہے۔ اگر دادی زندہ ہے یا کوئی دادا زندہ ہے تو وہ مسواک پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہونا انداز یہ ہوتا ہے، ہون میرے کے بولنا کسی نے نہیں۔ اب دادی کیا کہتے ہیں، اے ڈی دکان ہے نا، اے میں اوس پتر ہوں دیتی، خبردار یہ کوئی بولیا پھر میں تو برا نہیں گا۔ اچھا اے بڑی جگہ ہے فلانوں دیتی، اے کار فلانوں دیتا ہے، اے پیسے انہوں دیتے ہیں، بس میں فیصلہ کرتے بس کرتا ہے۔ او میری ماں محترمہ، آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ وراثت کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، آپ کون ہوتی فیصلہ کرنے والی؟ اور یہاں اگر کوئی بندہ حق مانگتا ہے تو پھر کوئی غصہ کرنے والی کوئی ذات یہاں دنیا میں نہیں ہونی چاہیے۔ باپ کہے جی وہ بہن کا حصہ مانگ لے تو معاشر نہیں جی بہن لالچی ہے ساری تھوڑی جی، اور نا ساری بہن ایک لالچی ہے تو انہیں حصہ مانگ لیا، جو لو حصہ پھر سانوں کی ہے، ٹھیک ہے پھر حصہ لے لیا ہے پھر ساڑھے پر تو پھر ٹھیک ہے، پھر اپنا زندگی، مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کا مرنا جینا ہمارے ساتھ ختم۔ کیسا یہ بے شرم بندہ ہے، بے حیا ہے کہ جس کو حصہ میرے رب نے دیا ہے تو باپ کی طرف سے آنے والی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اپنے لیے ٹھیک سمجھتا ہے تو بہن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہن بھی اسی نطفے سے پیدا ہوئی ہے جس نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس میں بڑی وہ غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اس کے مسائل بیان کیے، یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں۔ جب تقسیم کرنے کی باری پورا رکوع بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع یہ کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں، حکم تقسیم کرو۔ اور وراثت وہ واحد مسئلہ اسلام میں جس کو کھل کے اللہ نے سارے کا سارا قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اکثر و بیشتر قرآن پاک میں وراثت کے مسائل بیان ہیں، نماز کے مسائل بیان نہیں قرآن میں، حج کے نہیں ہیں، روزے کے نہیں ہیں، زکوٰۃ کے نہیں ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کو احادیث میں ملے گی۔ وراثت وہ واحد ٹاپک ہے جس کی ڈیٹیل اور تفصیل آپ کو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوا ملے گی۔ اور ہمارے ہاں میں آپ سے عرض کروں، میں نے شروع میں یہ جملہ بولا ہے، ضمیر زندہ ہو ایک جملہ کافی ہے، ضمیر مردہ ہو تو تقریریں تحریریں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ میری تقریر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ضمیر زندہ ہیں، مردہ ہو جائیں تو قبر میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی چند دن ہوئے گرمی پڑی کو، زبانیں باہر آ گئی ہیں، اتنی گرمی، اے سی تھلے بھی گرمی، پتہ نہیں کی بنے گا، جان نکلنا شروع ہو گئی۔ اور میں کہتا ہوں ڈرو اس قبر کی رات سے جہاں کوئی اے سی نہیں ہے، جہاں کوئی فریج نہیں ہے، جس میں 5 جائیں گے 4 واپس آ جائیں گے، اور چند لمحے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، تمہیں چھوڑ کے آ جائیں گے، کیا جواب دو گے؟ بہنوں کے حصوں پہ قبضہ کرنے والوں، بیٹیوں کو حصہ نہ دینے والوں، آج تو تم کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہو۔ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے جی، وہ بڑا ڈان ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے بڑا قبضہ کر لیا، قبضہ گروپ ہے، وہ سارا اس علاقے میں اس نے وہ بھی قبضہ، جہاں رولے والا پلاٹ ہوتا ہے یہ خریدتا ہے۔ پتہ نا اگلا بندہ غریب بیچارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ شریف ہے، میں کیا کروں گا، اگر میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا تو اپنا نقصان کروں گا۔ وہ 1 کروڑ روپے والا پلاٹ 10 لاکھ میں 20 لاکھ میں دے کے آ جاتا ہے، اور یہ بڑا خوش ہوتا ہے، عمرے پہ بھی جاتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، کیا کرتے ہو تم؟
اور پھر میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پہ کچھ افراد یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ شاید علامہ صاحب توا لگا رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے، دیکھیں یہ میری باڈی لینگویج یا میری جو فیسنگ ایکسپریشن آپ کے سامنے غصے کے آتے ہیں تو یہ بالکل سیم ایسے ہے کہ استاد شاگرد کو مارتا ہے کامیابی کے لیے، باپ بیٹے کو مارتا ہے کامیابی کے لیے. تو میں بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتا ہوں آپ کی کامیابی کے لیے. کہیں ایسے نہ ہو تمہاری نمازیں بھی قبول نہ ہو، روزے حج زکوٰۃ بھی منہ پہ دے مارے جائیں، اور وہاں پھر تم یہ کہو کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اس لیے ابھی وقت ہے، اور ہمارے بزرگوں کی بڑی احتیاطیں. قرآن پاک میں جب یہ مسائل پڑھتے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی میت کی جیب میں الائچی کا دانہ ہو، اب وہ دانہ بھی ورثہ کا حق ہے. وہ ایک علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں قمیض کاٹنے لگا، میت کی قمیض کاٹنے کا غسل دینے کے لیے، تو کسی نے کہا ورثہ سے پوچھا ہے پہلے؟ اب یہ میت کی قمیض تو نہیں ہے، اب تو ورثہ کا حق ہے. ان کی اجازت کے بغیر کاٹو گے تو کیا جواب دو گے؟ یہ بھی ان کا حق ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی کا پتہ لینے کے لیے گیا، وہ قریب المرگ تھے، مرنے والے تھے. جیسے ہی وہ فوت ہوئے تو جو چراغ جل رکھا تھا وہاں دیوار پہ رکھا، کہا فوراً چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو. حضرت کیا ہو گیا؟ بندہ فوت ہوا ہے، تم کو اس کی نہیں پڑی، چراغ کیوں بند کروا رہے ہو؟ کہا اب اس چراغ کے اندر جو تیل ہے یہ اب ورثہ کا حق ہے. حضرت عبد الرحمن بن مہدی کہتے میرے چچا جان فوت ہو گئے، جیسے ہی فوت ہوئے میرے ابا جان بے ہوش ہو گئے. جیسے وہ ہوش میں آئے، ہوش میں آتے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چٹائی چھوڑ دو. ابا جی کیا ہو گیا؟ چچا جان فوت ہوئے ہیں. تو آپ نے فوراً یہ کیا کہنا شروع کر؟ کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، اب یہ جو چٹائی ہے اس میں ورثہ کا حق شامل ہو گیا. اور یہاں کئی کئی سال تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے، حق مارے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے نہیں جی اس بھائی کو دیجیے یہ ضائع کر دے گا، اس کو کیا یہ ایسے کر دے گا. اب وہاں پہ تقسیم دولت عجیب طرح کی اپنی من مرضی کرتے ہیں. مشترکہ کھاتے کے اندر اکثر جب وراثت تقسیم ہونی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے فرنٹ والے پلاٹ کی یا زمین کی قیمت اور ہوتی ہے، وہ جو بیک پہ اس کی قیمت اور ہوتی ہے. وہاں پہ جس کا ڈنڈا سوٹا چلتا ہے وہ فرنٹ پہ لے لیتا ہے، اور جس کا نہیں چلتا وہ بیچارہ پیچھے لے لیتا ہے. پھر وہ بیچارہ کیا کہتا ہے؟ جو کہتے ہیں بھاگ کے چور کی لنگوٹی صحیح، وہ کہتا ہے چلے کچھ نہ کچھ تو ملا ہے نا، بیچارہ چپ کر جاتا ہے. یہاں تو چپ کر جائے گا، لیکن کل قیامت والے دن کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آئیں عزیز سامعین محترم، میں چند ایک روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہاں ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ ہم اس میں 5 بڑے گناہ پائے جاتے ہیں مال وراثت میں. سب سے پہلا یہ کہ ہم وصیت کے ذریعے وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں. بعض بندہ یہ کہتا ہے نا جی میں مر گیا تو میری ایک پائی بھی وہ بندے نہیں دینی، میرے مال میں سے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا. وہ جو یہ کہتا ہے نا میرے مال میں سے 1 روپیہ بھی اس کو نہیں دینا، وہ ذرا غور سے سنیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد و عورت 60 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے. 60 سالوں سے مراد 60 سال ہی نہیں ہے، یہ لمبے عرصے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. جیسے ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں میں 2 منٹ میں آیا، تو وہ 2 منٹ کے بعد 2 منٹ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، میں شارٹ ٹائم کے لیے آ رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا. بعض بندہ یہ کہتا ہے میں گھنٹہ ہو گیا تو میں یہ بتا رہا ہوں، تو مطلب پورا گھنٹہ نہیں ہوتا، اس میں کافی دیر سے لگا ہوا ہوں تمہیں بات سمجھانے کے لیے. تو یہ 60 سالوں کا مطلب 60 سال نہیں ہے، لمبا عرصہ، یعنی کئی سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نیک رہتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائے تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی. یعنی یہ کہہ دینا جی وصیت مثلا دولت اپنی ہے وہ ساری بندہ کسی کے نام لگا دے. اچھا یہ بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے، بندہ مرنے لگتا ہے نا، تو اگر ورثاء میں کوئی تھوڑی سی بندہ ایسی باتیں دیکھے جی یہ ساری دولت میں مدرسے میں دیتی، وارثوں کو نقصان پہنچایا تو جہنم واجب ہوگی. حاجی صاحب کی وہ نیکی جو مدرسے کو دی ہے، جی میری جگہ تے ساری تے مسجد بنا دیو، پلاٹ میں کسی نے نہیں دینا، اپنی زندگی میں اس کو دے دیا. وارثوں کو نقصان پہنچایا یعنی کہ نیتاً پہنچایا
وہ لوگ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی سال تک عبادت بھی کرتے رہیں، اگر وارث کو وصیت کے ذریعے نقصان پہنچا کے میرے مرنے کے بعد یہ میں نے رجسٹری کر دی ہے اور انتقال یہ کروایا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جیسے میری سانسیں ختم ہوگی میرا یہ پلاٹ فلاں مسجد کو دے دیا جائے گا، مدرسے کو دے دیا جائے گا، ورثہ کو نقصان پہنچایا، بندہ مرے گا بعد میں جہنم کا دروازہ پہلے کھلا ہوگا اس کے لیے۔ پھر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف سنیں، فرمایا کہ کوئی 70 برس تک شخص مرد یا عورت جنتیوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے اور پھر اپنی وصیت میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، خاتمہ برے عمل پر، یہ جب انسان کی روح نکلتی ہے نا دوستوں، میں آپ سے عرض کروں اس برے وقت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، ہر ایک پہ آنا ہے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو یہ بڑا مشکل لمحات ہوتے ہیں، تو یہاں سمجھ لے کہ زمین آسمان ایک ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہیں کہیں شیطان آ کے انسان کو بہکا دے اور اس سے ایمان کی دولت چھین لے پھر کیا ہوگا؟ یہ برے عمل پہ خاتمہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ 70 برس تک جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے، پھر موت کا وقت قریب آتا ہے، وصیت میں نقصان پہنچاتا ہے، برے عمل پہ خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اور کوئی شخص 70 سال تک مطلب لمبے عرصے تک جہنمیوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے لیکن وصیت کے اندر انصاف کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میرے رشتہ دار جیسے بھی میرے ساتھ کریں گے لیکن میں یہ اپنی جائیداد کسی مسجد مدرسے کو نہیں، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انصاف کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ میری قسمت تھی، میری اولاد نہیں میرے حق میں نکلی ہے، میری اپنی قسمت تھی، اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ حضور ارشاد السلام فرماتے 70 سال تک عمل برے رکھے لیکن اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جو بندے کا وارث ہو، مثلا سگے بیٹے کے نام بندہ وصیت نہیں کر سکتا، بیٹی کے نام نہیں کرتا، جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ان کے لیے بندہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ کوشش کریں زندگی میں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ میری اولاد بعد میں لڑائی جھگڑا کرے گی، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کر دیں۔ اور یہ جائیداد جو تقسیم کرنی یہ وراثت نہیں ہے، یہ وراثت یہ تحفہ ہے۔ اب تحفے کے اندر یہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کوئی والد یہ نہ کرے کہ ایک بیٹے کو تحفہ دے اور دوسرے کو محروم رکھے، یہ ظلم ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ایسے کرتے ہیں، اکثر ایسے چلتا ہے، باپ جو ایک بیٹا ہوتا ہے نا اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے، گاڑی کی چابی اس کو، گلے کی چابی اس کو، تجوری کی چابی اس کو، سارا کچھ اس کو دے دیا، باقی جو اولاد ہے اس کو بندہ محروم کر دیتا ہے۔ گاڑی بھی اس کے پاس ہے، موٹر سائیکل بھی، باقی بچوں کو نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ حضور ارشاد السلام اس کو ظلم کرا دیا۔ حضرت نعمان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جان نے مجھے ایک غلام گفٹ کیا اور میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ تم حضور ارشاد السلام کے پاس جاؤ، جا کے سرکار کو اس کے اوپر گواہ بنا دو۔ یہ غلام بالکل سمجھے ایسی تھا جیسے ہمارے آج کے دور میں گائیں بھینسیں بکریاں ہیں بڑی قیمت والی، ایسے اس دور میں غلام بھی ساتھ تھے، یہ بھی دولت ہوتی تھی۔ تو حضور ارشاد السلام کے پاس جا کے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ غلام اپنے بیٹے کو گفٹ کیا، آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری اور اولاد ہے؟ جی حضور اور ہے۔ میں ان کو تم نے گفٹ دیا؟ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اس ظلم کے اوپر میں گواہی نہیں دوں گا۔ آج جو ایک بیٹے کو نوازتے ہیں، بیٹے کو تحفہ دیتے ہیں، اور پھر اگر زندگی میں آپ دولت تقسیم کرنا چاہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھے مسئلہ، بیٹیاں اور بیٹے دونوں برابر ہیں۔ اگر بیٹے کو 5 لاکھ دیا تو بیٹی کو بھی 5 لاکھ دینا پڑے گا، بالکل برابر۔ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے وہ باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ یہاں کئی ایسے مسائل ہیں ہم نے کبھی وراثت تقسیم کی نہیں ہے، اور اگر ماں فوت ہو جائے تو باپ کہتے ہیں کہ سارا ماں کا حصہ میرا اولاد میں، وہ بھی تقسیم نہیں کرتا ہے، کرنا پڑے گا۔ عزیز سامعین محترم، پھر یہاں پہ عرض کروں کہ جو شخص اپنے کسی وارث کو محروم کرے، بیٹی اگر نکل کے بھی چلی جائے، بھاگ کے چلی جائے، لوپنگ کر جائے، اس کو وراثت میں آپ حصہ ختم نہیں کر سکتے، وہ اس کا حصہ ہے، اس کو ملے گا۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی بیٹا لیا ہے
لیب پالک بیٹا ہے وہ آپ کا وارث نہیں بنے گا، یاد رکھیں۔ وہ جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے وہی باپ جب مرے گا اس کی وراثت اس کو حصہ ملے گا۔ ہاں اگر آپ زندگی میں یہ دیکھیں کہ جی میرے مرنے کے بعد اس کو وراثت نہیں ملے گی، اپنی زندگی میں اس کو کچھ گفٹ کر دیں آپ، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ کی اور اولادیں بھی ہوں اور رشتہ دار اور بھی ہوں، آپ ساری دولت اس کے نام لگا کے چلے جائیں تو یہ میں رکھیں آپ دوسرے خاندان والوں کو وراثت سے محروم کر رکھے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دے گا۔ استغفر، جنت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ جو دنیا میں کسی کا حصہ کاٹے گا اللہ جنت میں سے اس کا حصہ کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، 7 زمینوں کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دے گا۔ اگر کوئی بندہ بڑا اپنے آپ میں بہادر بنتا ہے، کبھی 1 کلو مٹی اپنے گلے میں تعویذ بنا کے کچھ چند منٹوں کے لیے ڈال کے دیکھیں، پھر اس کو پتا چل جائے گا 7 زمینیں اللہ تعالیٰ اس کے توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا جس نے ایک بالشت پہ۔ اور یہاں بہنوں کے ایکڑ کھائے جا رکھے ہیں، غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا جا رکھا ہے، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرے گا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور وہ کوڑی بن کر آئے گا۔ کوڑ کی بیماری ایسی ہوتی ہے جلد بندے کی خراب ہو جاتی ہے اور اس میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بندہ اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک بندے کے کپڑوں سے سمیل آئے تو برداشت ہو جاتی ہے، پسینے کی سمیل برداشت ہو جاتی ہے، لیکن پوری باڈی سے اس کے جلد سے ہی بدبو آنا شروع ہو جائے نہیں برداشت ہوتی۔ اور کل قیامت والے دن وہی حاجی صاحب، وہی نمازی، وہی علامہ مفتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بندے یہ کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا نورانی چہرے والا تھا، یہ تو ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا تھا، لیکن افسوس کہ اس نے کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر رکھا ہوگا، وہ کوڑی کی بیماری میں مبتلا ہو کے اللہ کو ملے گا۔ عزیز سامعین محترم، ابھی وقت آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہے تو دیکھیں اپنی جان چھڑا لیں۔ خبردار وارثوں کو محروم نہ کریں۔ آج ہمارے ہاں بہنوں سے حصے نام لگوائے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ بہن کا حصہ جتنا ہے اس کے نام رجسٹری لگوائیں، پھر وہ اپنی مرضی سے وہ رجسٹری تمہارے نام کروائے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے۔ میں یہاں پہ بڑا پیارا جملہ عرض کرتا ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی والے آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا بہن نے مجھے تحفہ دے دیا ہے، کہتے کبھی وہ 40 لاکھ روپیہ بریف کیس میں رکھ کے وہ بہن کے گھر میں جائے جس کے پاس بوتل پلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے جا کے ٹیبل میں سامنے کھول کے پیسے رکھے اور پھر یہ کہے بہنوں تیرا کی خیال ہے؟ مجھے بتائیں کیا بہن 1 روپیہ بھی واپس کرے گی جس کے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے؟ ہمارے یہاں ظلم کرتے ہیں، بہنوں کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو کیا جاتا ہے، جملے بولے جاتے ہیں۔ نہیں جی خبردار، ہمارے خاندان میں ہم نے کبھی بھی کسی بہن بیٹی نے حصہ نہیں لیا۔ کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اپنی اولاد کا حق کیوں مارتے ہو؟ اور جو بھائی نہیں دیتے یاد رکھنا ان کے پاس اگر بہنیں مانگے اور وہ نہیں دیتے ان کے پاس وہ مال حرام ہے۔ مال حرام بندے کے پیٹ میں ہو اللہ نفل یا فرض نماز قبول نہیں فرماتا، مال حرام ہو تو اللہ حج قبول نہیں کرتا، مال حرام پیٹ میں ہو بندہ دعائیں مانگے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ حرام کا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارا کام ہے ہمیں چوکیدار، ہم دروازہ نوک کرتے رہتے ہیں، ہدایت من جانب اللہ ہے۔ وقت آپ کے پاس ہے، اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو واپس کر دو یا اس سے معاف کروا دو، وگرنہ یاد رکھنا یہاں نہیں تو آنے والی زندگی میں ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔